بظاہر کسی ایک نے اس میں سے اپنے مستقبل کے بہت روشن ہونے کا اظہار کیا ہو یا کیا پس منظر میں نے کہا میرے سامنے نہیں. بہرحال کوئی ایسی بات ہوئی کہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ارے ابھی چپ رہنا چاہیے, کچھ نہیں کہنا چاہیے کہ تم میں سے ایک وہ ہے کہ جس پر ہاؤ اب کے کتے بھونکیں گے. اب جو حیثیت میں محسوس کرتا ہوں اسے معلوم نہیں مجمع کہ افراد بھی محسوس کریں گے نہیں کہ ہاؤ اب میں خود کچھ وہ کیفیت موجود ہے جو بھونکنے کی ہوتی ہے. وہ منزل کا نام بھی یہی کیا کیا جائے تو اب کے کتے ذرا سنبھل کے تلفظ بھی کرنا ہوتا ہے. کتے بھونکیں گے. اب جناب اگر نام لے دیا ہوتا تو جس کا نام لیا ہوتا اس کو اخفاء کی فکر ہوتی کہ اسے اس کا اظہار نہ کیا جائے, دوسروں سے بھی کہا ہوتا بھائی اس کو کہنا نہیں. اب جن جن سے بغیر روابط ہوتے سب چھپا لے جاتے. مگر حضرت نے یہ بلاغت متقاضی تھی نام نہ لینے کی. میں کہتا ہوں کہ تواتر میں طاقت پیدا کرنا تھی کہ کسی کو نہیں معلوم کہ میں ہوں, ہو سکتا ہے دوسرے ہو, تو اس لیے اب ہر ایک اسے بیان کر رہا ہوں. اس ذریعے سے طاقت پیدا ہو گئی. اب آپس میں ایک دوسرے کو چڑھانے کے لیے ارے تم ہی وہ ہوگی, انہوں نے کہا نہیں وہ آپ ہی ہوگی. غلط یہ کہ وہ اب جس کے بارے میں ہے وہ بھی بیان کر رہا ہے, جس کے بارے میں نہیں ہے وہ بھی بیان کر رہی. بیان کا تیرا خطرہ ہر ایک محسوس کرتا ہوگا, مگر خطرے کو کل لگن سمجھتے ہوں گے کہ انشاءاللہ ہم نہیں ہیں, وہ کوئی اور ہوگا. اس لیے وہ آپس میں اس کا تذکرہ چرچا ہو رہا ہے, یہاں تک کہ گھر کے اندر کی بات باہر پہنچی اور اب لوگوں کا زبردستی ہو گیا. حضرت نے اپنے ازواج میں سے کسی کے لیے یہ کہا ہے اور یہ ارشاد ہوا ہے کہ یہ تواتر اس خبر کا پیدا ہو رہا ہے, یہاں تک کہ وہ خبر گردش کرتی ہوئی اور برسوں کی دہائیاں طے کر گئی. اور اب تو ظاہر ہے کہ وفات رسول سن 11 ہجری کے شروع میں ہو گئی. اب آ گئی منزل سن 3435 کی, گویا ایک ربع صدی, چوتھائی صدی گزر گئی اور بلا خیال مزاحمت کے خبر کا تواتر بڑھتا گیا. کسی کو مزاحمت سے دلچسپی نہ تھی, کون سمجھتا کہ ہم پر یہ زد ہے, لہذا وہ خبر کا تواتر بڑھتا گیا یہاں تک کہ اب وہ منزل آ گئی کہ خاتون مکرمہ عالم جہاد بلند کر کے اپنے گھر سے برآمد ہوئی اپنے ذاتی اجتہاد کی بنا پر. قرآنی آیت سے اپنے کو مستثنا بنا کے اور قدم فرسائے میدان جہاد میں, اور اب چلی تو کتوں کو کون کہتا کہ خلاف مصلحت ہے. وہ منزل آ گئی بیچ میں درمیان میں, اور وہ کتے جو تھے وہ سب بھونکنے لگے اور فوراً ذہن میں ان کے حدیث رسول آئی اور گھبرا کے پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے اس منزل کا. تو شاید وہ بیچارہ بے خبر تھا اس حدیث سے جس سے پوچھا تھا. اس نے کہہ دیا آؤ اب. وہ سب کتوں کی آوازیں دب گئیں اور اس کی آواز اس پر غالب آ گئی.
اور یہ کہوں کہ وہ بیچارہ جو تھا وہ ان سب کتوں کے مقصد کا آگے کا بن گیا کہ اس نے بتا دیا کہ اس کا نام خواب ہے. اور اب خاتون مکرمہ نے مظاہرے برو تقباؤ پرہیزگاری کیا مدن کہ بس واپس چلو. اب پوری فوج سے کہا جا رہا ہے چلو واپس چلو. ہاں اب ساتھ والے لیڈران کرام جو تھے وہ سب پریشان کے انہی کے بھروسے پر تو چل رہے تھے. ان کو آلے کار بنایا تھا تو اب یہ واپس چلے جائیں تو ہمارے پاس ذخیرہ کیا رہ جائے گا مسلمانوں کو جذب کرنے کا. لہذا سب پریشان. ہاں یہ کیا ہوا؟ ارے صاحب یہ کیوں آپ واپس جائیں؟ کہا پیغمبر کی حدیث ہے ایک وہ ہوگی کہ جہاں اس کے لیے ہو اب کے کتے بھونکیں گے تو معلوم ہوا کہ اس مندر کا نام ہو اب ہے. لہذا اب میں نہیں جاؤں گی. رسول نے فرما دیا تھا کہ وہ جس پر کتے عورت کے بھونکیں گے وہ باطل کی راہ میں قدم زن ہوگی. تو اب میں نہیں جاؤں گی. مگر بس وہ اب ان میں کو کوئی بہت تیز ترازو تھا وہ جلدی سے بچا کے گیا اور چند آدمی کو اس نے مہیا کیا بخیال خدا عادل گواہ مہیا کر کے سامنے لے آیا کہ جناب ان سب نے گواہی دی کہ نہیں غلط کہتا ہے یہ اس کا نام اب نہیں ہے. یہ تو ایک منزل ہے کتے کتے ہی ہیں بس. اب وہ تحفظ برا کے لیے پردہ ہو گیا ان لوگوں کے کہنے سے. چاہے دل کہہ رہا ہو کہ اب یہی ہے لیکن تحفظ تقویٰ کے لیے ایک ذریعہ تو ہو ہی گیا کہ ان کا حاصل جب اور نہیں ہے تو پھر کتوں کی کیا بات. کتوں کا لحاظ کرنا تو بھی ہے دھوکہ کرے. اب آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو مشاہدہ ہے وہ جب رسول نے فرمایا تب تو غیب تھا. تو خبر غیب کی دی اور خبر ایسی تھی کہ جو ایسے ماحول میں نکلی جو مستری تھا اس کے چھپانے کا مگر وہ نمایاں ہو گیا اور اس لیے حدیث جزو تاریخ بن گئی. صلوات دیجیے. بس ایک حدیث اور اس کا تواتر میں کہتا ہوں اس سے بھی زیادہ تھا. وہ اس سے زیادہ طاقت میں کہتا ہوں کہ شام کی خلقت کی تربیت کی گئی تھی حقائق دینیا سے بے خبر رکھنے پر. کوشش کی جا گئی تھی کہ حقائق دینیا سے یہ باخبر نہ ہونے پر. یہاں تک کہ مسعودی جن کو کہا جاتا ہے ہندوستان کے سب سے بڑے مورخ انہوں نے تصریح کی ہے مسعودی کے لیے کہ عالم اسلام میں اس سے بڑا مورخ پیدا نہیں ہوا. یہ انہوں نے ان کو سمجھ دی کہ عالم اسلام میں اتنا بڑا مورخ نہیں پیدا ہوا جیسا مسعودی. تو اب وہ مسعودی ان کی روایت بہت سی روایتیں ایسی ہیں جس کے محل پر یہ علامہ شبلی کے یہ جملے کو نقل کیا کرتا ہوں بہرحال ہے کہ اب مسعودی کی روایت ہے اہل شام کو میں نے کہا کہ تربیت کی گئی تھی حقائق دنیا سے حاصل کہ مسعودی نے لکھا ہے کہ وہ وہاں جو ایک رسم ادا کی جاتی تھی بعد نماز جمعہ امیر المومنین کا نام لے کر جو گستاخی کی جاتی تھی اور لوگ اس میں شریک ہوتے تھے. جیسے آپ کے یہاں محرہ ہو گیا بیٹ بات یہ باتیں ہمارے یہاں ادھر سے آئی ہیں ادھر سے نہیں آئی ہیں. ہمارے ائمہ نے ایسی تعلیم نہیں دی